اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 20 پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ قسط میں غزوہ احد کے بعد کے پیش آنے والے دو المناک واقعات کے احوال سنے تھے، جس میں سے ایک اصحاب رجیع کا، جن کو عزل اور قارہ کے لوگوں نے دھوکے سے قتل کیا تھا، اور دوسرا بئر معونہ کا واقعات سنا تھا، جس میں دھوکے سے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی تکلیف ہوئی تھی۔ اور اسی طرح غزوہ بنو نذیر کے بارے میں سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو نذیر کے ظالم خبیث یہودیوں نے قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقے کو گھیر لیا تھا اور آخرکار ان کو مدینے سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ خیبر جا کر آباد ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کے دنوں میں خیبر جا کر جو یہود آباد ہو گئے بنو نذیر کے، تو وہ سکون سے نہیں بیٹھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک خطرناک سازش، ایک خطرناک پلان تیار کیا۔ ان یہودیوں کے سرداروں نے مکہ جا کر کفار مکہ کو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اکسایا، اور وہ تیار ہو گئے، اور اسی طرح دوسرے بڑے بڑے قبائل کو بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر تیار کیا۔ اس کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق مکہ کے مشرکین اور مکہ کے آس پاس کے قبائل مدینے کے لیے نکل پڑے۔ ان کا سپہ سالار، ان کا چیف کمانڈر ابو سفیان تھا، اور اسی طرح قبیلے بنو سلیم اور بہت سارے غطفانی قبائل بھی اپنے اپنے علاقوں سے نکلے۔ ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ پروگرام کے مطابق مدینے کا رخ کیا، تو چند دن کے اندر اندر مدینے کے قریب 10,000 کا ایک زبردست لشکر پہنچ گیا، جو مدینے کی کل آبادی سے بہت ہی بڑا تھا۔ اگر یہ لشکر مدینے پر حملہ کرنے میں کامیاب ہوتا تو ایک خطرناک تباہی مچ جاتی اور مسلمانوں کا مکمل صفایا ہو جاتا، مگر کفار کا یہ لشکر جیسے ہی اپنے علاقوں سے مدینے کے لیے نکلا تو مدینے کے مخابرات کو، انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کو اس کی اطلاعات مل جاتی ہے۔ اطلاع ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد کی اور دفاعی منصوبے پر مشورہ کیا۔ اہل شورا نے غور و خوض کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک تجویز متفقہ طور پر منظور کر لی، پاس کر لی۔ یہ تجویز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان لفظوں میں پیش کی تھی کہ اے اللہ کے رسول، فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا، جب ہم کو گھیرا جاتا تھا، تو ہم اپنے آس پاس خندق کھود لیتے تھے، گڑھے کھود لیتے تھے۔ ان دنوں ایران کو فارس کہا جاتا تھا۔ یہ بڑی باحکمت دفاعی تجویز تھی، اہل عرب اس سے ناواقف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز پر فوراً عمل کرتے ہوئے ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا حکم دے دیا، اور مسلمانوں نے پوری محنت اور دل جمعی سے خندق کھودنی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی ترغیب بھی دیتے تھے اور خود بھی عملاً اس میں پوری طرح شریک بھی ہوتے تھے۔ مسلمان ایک طرف گرم جوشی کے ساتھ کام کر رہے تھے تو دوسری طرف اتنی شدت کی بھوک برداشت کر رہے تھے کہ جس کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر دکھلایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر دکھلائے۔ خندق کی کھدائی کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سارے معجزات بھی رونما ہوئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سخت بھوک کے آثار دیکھے، تو بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے ایک سا جو تقریباً 2.5 کلو ہوتا ہے، 2.5 کلو تقریباً جو پیسا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رازداری کے ساتھ گزارش کی کہ چند ساتھیوں کے ساتھ ہمارے گھر تشریف لائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگ خندق کی کھدائی کا کام کر رہے تھے سب کو ساتھ لے کر چل پڑے، اور سب لوگوں نے اسی ذرا جتنے کھانے سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر بھی گوشت کی ہانڈی بھری کی بھری جوش مارتی رہی، اور گوندا ہوا آٹا اپنی حالت پر برقرار رہا اور اس سے روٹی پکائی جاتی رہی۔ اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بہن خندق کے پاس 2 مٹھ کھجور لے کر آئی کہ ان کے بھائی اور ماموں کھا لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ کھجور لے لی اور ایک کپڑے کے اوپر بکھیر دیا۔ پھر اہل خندق کو دعوت دی۔ اہل خندق جو خندق کھودنے والے لوگ تھے انہیں کھاتے گئے اور وہ کھجوریں بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ سارے خندق کھودنے والے کھا کھا کر چلے گئے اور کھجوریں تین کے کپڑے کے کناروں سے باہر گر رہے تھے۔ انہی ایام میں، انہی دنوں میں ان دونوں واقعات سے کہیں بڑھ کر ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آ پڑی جس سے کدال اچٹ جاتی تھی، کچھ ٹوٹتا نہ تھا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کدال لی اور بسم اللہ کہہ کر کدال ماری،
تو ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگائی، دوسری مار ماری تو ایک دوسرا ٹکڑا کٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا ہے، واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر بسم اللہ پڑھی اور تیسری بار کدال ماری تو باقی بچی چٹان بھی کٹ گئی۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں، یمن کی چابیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت وہاں اپنی اس جگہ سے صنعاء کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں، وہاں کے صدر دروازے دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال مدینے کے ایک طرف لاوے کے چٹان اور چٹان کے نوکیلے پتھر تھے، اور ایک طرف پہاڑ تھے، اور ایک طرف گھنے کھجور کے باغات تھے، اور شمال کی طرف ایک طرف شمال کی طرف میدانی علاقہ تھا، ہموار زمین والا علاقہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہر اور تجربہ کار فوجی کی حیثیت سے ہی جانتے تھے کہ مدینے پر اتنے بڑے لشکر کا حملہ صرف شمال ہی کی طرف سے، یعنی میدانی اور ہموار زمین والے حصے کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی طرف ذرا شہر سے باہر خندق کھدوائی۔ مسلمانوں نے خندق کھودنے کا کام مسلسل جاری رکھا، یہاں تک کہ مدینے کے قریب کفار کا لشکر پہنچنے سے پہلے خندق تیار ہو گئی۔ ادھر قریش مکہ کے کفار اپنا لشکر لے کر مدینہ کے قریب مدینہ سے باہر پہنچ گئے، اور دوسری طرف غطفان اور دوسرے قبائل اپنا پورا لشکر لے کر پہنچے۔ کل 10,000 کی فوج تھی۔ اس لشکر کے مقابلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3,000 مسلمانوں کو لے کر خندق کے پاس تشریف لائے۔ سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی۔ مدینے کا انتظام حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا گیا، اور عورتوں اور بچوں کو مدینے کے قلعوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ جب مشرکین حملے کے ارادے سے مدینے کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لمبی چوڑی اور گہری سی خندق ان کے اور مدینے کے درمیان حائل ہے۔ ایک ایسی چال تھی جس سے عرب بالکل ناواقف تھے، اور اس کے لیے یہ لوگ بالکل تیار بھی نہیں تھے۔ تو مشرکین خندق کے پاس پہنچ کر غصے سے خندق کا چکر کاٹنے لگے۔ انہیں خندق میں کہیں ایسی کم گہری جگہ کی تلاش تھی جہاں سے وہ اتر سکیں۔ ادھر مسلمان ان کی ایک ایک حرکت پر پوری نظر رکھے ہوئے تھے، اور ان پر تیر برساتے رہتے تھے تاکہ انہیں خندق کے قریب آنے کی ہمت نہ ہو اور اس میں کود نہ سکیں، اور نہ مٹی ڈال کر وہ خندق کو پار کرنے کے لیے راستہ بنا سکیں۔ ادھر مشرکین کی ایک جماعت نے، جن میں عمر بن عبدود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب جیسے بہادر وغیرہ تھے، ایک ایسی جگہ سے خندق پار کر لی جہاں چوڑائی ذرا کم تھی۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ چند مسلمانوں کے ساتھ نکلے، اور جس جگہ سے یہ لوگ گھوڑے کدائے تھے، گھوڑے جمپ کرائے تھے، اس جگہ کو قبضے میں لے کر ان کے واپسی کا راستہ بند کر دیا، بلاک کر دیا۔ اس پر عمر بن عبدود نے اپنے سے لڑائی کے لیے للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے آ گئے، دونوں میں زبردست لڑائی ہوئی۔ آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اسی دوران باقی مشرکین خندق پار کر کے واپس چلے گئے۔ وہ اس قدر ڈرے ہوئے تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی چھوڑ دیا۔ بہرحال مشرکین نے کسی دن خندق پار کرنے کی یا مٹی ڈال کر راستہ بنانے کی بہت کوشش کی، اگر مسلمانوں نے ان کی ہر کوشش ناکام کر دی۔ اس طرح کے ہر روز مقابلوں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بعض نمازیں قضا بھی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کفار کو گالی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آج میں عصر کی نماز مشکل سے سورج ڈوبتے ڈوبتے پڑھ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے تو واللہ ابھی پڑھی ہی نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج ڈوب چکا تھا، پھر مغرب کی نماز پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کے قضا ہونے کا اتنا افسوس تھا کہ آپ نے مشرکین پر بد دعا کی۔ بہرحال مسلمان میدان جنگ میں مشکلات میں تھے تو دوسری طرف یہود مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ چنانچہ بنو نذیر کا مجرم اکبر حیی بن اخطب، بنو نذیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکال دیا تھا، جس کا قصہ، جس کا واقعہ کچھ دن پہلے آپ نے سنا تھا۔ تو بنو نذیر کا مجرم اکبر حیی بن اخطب بنو قریظہ کے علاقے میں آیا۔ یہودیوں کی 3 بڑے بڑے قبائل میں بنو قینقاع کو مدینے سے نکال دیا گیا تھا، بنو نذیر کو مدینے سے نکال دیا گیا تھا، بنو قریظہ بچ گئے تھے۔ تو وہ بنو قریظہ کے علاقے میں آیا اور ان کے سردار کعب بن اسد کے پاس حاضر ہوا۔ یہ کعب بن اسد وہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مدد کرے گا۔ حیی نے آ کر اس کے دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔
مگر حیی بن اخطب اس سے ایسی ایسی باتیں کرتا رہا کہ آخرکار اس نے دروازہ کھول ہی دیا۔ حیی بن اخطب نے کہا، اے کعب، میں تمہارے پاس ہمیشہ کی عزت اور فوجوں کا سمندر لے کر آیا ہوں۔ قریش، بنو غطفان اور بہت سارے قبائل مدینے کے باہر موجود ہیں۔ ان لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا مکمل صفایا کیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ مگر کعب بن اسد کسی قسم کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوا، مگر اس کے بعد حیی بن اخطب اس کو اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو منا ہی لیا۔ اس کے بعد کعب بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی جانب سے جنگ میں شریک ہو گیا۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ایک فارع نامی قلعے کے اندر تھی۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہیں تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک یہودی گزرا اور قلعے کا چکر کاٹنے لگا۔ میں نے کہا، اے حسان، یہ یہودی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قلعے کا چکر کاٹ رہا ہے، اور مجھے خدا کی قسم اندیشہ ہے کہ یہ باقی یہود کو جا کر بتا دے گا کہ یہاں صرف عورتیں اور بچے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے کوئی مرد نہیں ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری مدد کو نہیں آ سکتے، لہذا آپ جائیے اور اسے قتل کر دیجیے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ آپ جانتی ہیں کہ میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں۔ وہ بہت کمزور آدمی تھے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے ایک ڈنڈا لیا اور اس کے پیچھے پہنچی اور اس یہودی کو مار کر ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ اس کارروائی سے یہود نے سمجھا کہ ان قلعوں میں بھی مسلمانوں کا حفاظتی لشکر موجود ہے، اس لیے یہود کو دوبارہ اس قسم کی جرات نہ ہوئی، دوبارہ ہمت نہیں ہوئی۔ البتہ وہ مشرکین کو مسلسل رسد پہنچا رہے تھے، غلہ، اناج اور ضرورت کا سامان ان کو پہنچا رہے تھے، حتیٰ کہ مسلمانوں نے ان کے رسد کے 20 اونٹوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ بہرحال یہود کے معاہدہ توڑنے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کی تحقیق کے لیے حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن جبیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ان لوگوں نے واپس آ کر اشارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عزل وقارہ، یعنی عزل وقارہ کے لوگوں نے جس طرح مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی، اسی طرح انہوں نے بھی غداری کی ہے۔ مگر عام لوگ بھی ان اشاروں کو سمجھ گئے اور لوگ گھبرا گئے۔ پھر اسی موقع پر منافقین نے بھی الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی اور لوگوں کو ڈرا کر ماحول خراب کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی نگرانی کے لیے اور عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک حصہ بھیجا۔ بہرحال مشرکین کی طرف سے خندق پار کرنے کی کوششیں اور مسلمانوں کی طرف سے مستقل دفاع کئی دن تک جاری رہا۔ دونوں فوجوں کے درمیان خندق حائل تھی، اس لیے آمنے سامنے کی جنگ کی نوبت نہیں آئی، بلکہ صرف تیر اندازی ہوتی رہی۔ اس تیر اندازی میں 6 مسلمان اور 10 مشرک مارے گئے۔ اسی تیر اندازی کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی ایک تیر لگا، جس سے ان کے بازو کی ایک بڑی رگ کٹ گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے زخمی ہونے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور انہیں اپنے شہر سے نکالا، اس قوم سے تیرے راستے میں لڑنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اے اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہمارے اور ان کی جنگ کو آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے، پس اگر قریش کی جنگ باقی رہ گئی ہے تو مجھے ان کے لیے باقی رکھ۔ اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اسی زخم کو جاری کر کے اسے میری موت کا سبب بنا دے، لیکن مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے۔ بہرحال بنو قریظہ کی بدعہدی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے۔ اس وقت ایک فیصلہ کن اقدام کی ضرورت تھی جس کے ذریعے دشمن کی جماعتوں میں پھوٹ پڑ جائے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی دوران بنو غطفان کے ایک صاحب جن کا نام نعیم بن مسعود تھا مسلمان ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور ابھی میری قوم کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں ہے، اس لیے آپ مجھے کوئی حکم دیں، کوئی کام دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کا حوصلہ، ان کی ہمت توڑ دو، ان میں پھوٹ ڈالنے کا کام کرو۔ اس پر حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی یہودی قبیلہ بنو قریظہ کے پاس گئے، ان سے ان کے اچھے تعلقات تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ نعیم نے کہا، اچھا تو سنو، یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کا گھر بار ہے، مال و دولت ہے، آپ کے بال بچے ہیں، آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے۔ مگر جب قریش اور غطفان محمد سے جنگ کرنے آئے تو آپ نے محمد کے خلاف ان کا ساتھ دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ظاہر ہے ان کا یہاں نہ گھر بار ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ بال بچے ہیں،
اس لیے انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے، ورنہ بوریا بستر باندھ کر وہ لوگ واپس چلے جائیں گے. پھر آپ لوگ ہوں گے اور محمد ہوں گے، لہذا وہ جیسے چاہیں گے آپ سے انتقام لیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اس پر بنو قریظہ چونک پڑے اور بولے نعیم اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیے قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے کچھ آدمی ضمانت کے طور پر، شیورٹی کے طور پر نہ دیں، آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں. بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا آپ نے بہت ہی مناسب رائے دی ہے. اس کے بعد حضرت نعیم رضی اللہ عنہ سیدھے قریش کے پاس پہنچے اور بولے یہود نے مسلمانوں سے جو معاہدہ ختم کیا تھا، جو معاہدہ توڑا تھا، اس پر اب وہ بہت شرمندہ ہیں اور پچھتا رہے ہیں، اور اب ان دونوں میں یہ بات چیت اور یہ بات طے ہوئی ہے کہ وہ لوگ یعنی یہود آپ لوگوں سے کچھ لوگوں کو ضمانت کے طور پر، شورٹی کے طور پر لے کر مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے، اور پھر آپ لوگوں کے خلاف محمد سے اپنا معاملہ درست کر لیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. لہٰذا اگر وہ ضمانت کے طور پر لوگوں کو مانگیں تو آپ ہرگز نہ دینا. اس کے بعد حضرت نعیم رضی اللہ عنہ قبیلہ غطفان کے پاس بھی جا کر یہی بات دہرائی اور ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے. اس کے بعد جمعہ اور سنیچر کی درمیانی رات کو قریش نے یہود کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ادھر سے آپ لوگ اور ادھر سے ہم لوگ اٹھیں اور محمد پر حملہ کر دیں. لیکن یہود نے جواب میں یہ کہلا بھیجا کہ آج سنیچر کا دن ہے، آج کے دن ہم لوگ کچھ نہیں کرتے. اس کے علاوہ آپ لوگ جب تک اپنے کچھ آدمی ہمیں بطور ضمانت کے، بطور شورٹی کے نہیں دیں گے، ہم لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے. قاصد جب یہ جواب لے کر واپس آئے تو قریش اور غطفان نے کہا واللہ نعیم نے سچ ہی کہا تھا. چنانچہ انہوں نے یہود کو کہلا بھیجا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو کوئی آدمی نہیں دیں گے، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی نکل پڑیں اور دونوں طرف سے محمد پر حلہ بول دیا جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. یہ سن کر قریظہ نے آپس میں کہا واللہ نعیم نے ہم سے سچ ہی کہا تھا. اس طرح دونوں فریق کا اعتماد اور بھروسہ ایک دوسرے سے اٹھ گیا، ان کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے. اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کی دعائیں سن لی. اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز ہواؤں کا طوفان بھیج دیا جس نے ان کے خیمے اکھیڑ دیے، ان کی ہانڈیاں الٹ دیں، کسی چیز کو قرار نہ رہا، ان کے جانور بے قابو ہونے لگے، بدکنے لگے. اور اسی کے ساتھ ساتھ فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جس نے انہیں ہلا ڈالا، ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا. اسی کڑکڑاتی ہوئی سرد رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو کفار کی خبر لانے کے لیے بھیجا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کے محاذ میں پہنچے تو وہاں کی حالت بہت ہی بری تھی اور مشرکین واپسی کے لیے تیار ہو چکے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور کہا کہ وہ لوگ واپس جا رہے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو دیکھا کہ میدان صاف ہے، تمام کے تمام دشمن واپس جا چکے ہیں اور مدینے سے خطرہ ٹل گیا ہے. بہرحال غزوہ خندق، غزوہ احزاب صحیح ترین قول کے مطابق شوال سن 5 ہجری میں پیش آیا تھا. یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی. چنانچہ اس کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشوونما پا رہی ہے، مدینے میں بڑھ رہی ہے، اس کو ختم نہیں کر سکتی. کیونکہ جنگ احزاب میں جتنی بڑی طاقت فراہم ہو گئی تھی، اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کی بس کی بات ہی نہیں تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کی واپسی کے بعد فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزونا نحن نسیر الیہم. اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے. اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا. دشمن کا اتنا بڑا لشکر تو ناکام و نامراد واپس چلا گیا، مگر مدینے کے اندر ایک نئے دشمن کی نشاندہی ہو گئی تھی اور اندر کا دشمن باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. بہرحال یہ دشمن تھا قبیلہ بنو قریظہ جس نے معاہدہ توڑ کر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، ہتھیار نہیں رکھے. چلیے اٹھیے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر بنو قریظہ کی طرف بڑھیے، میں آگے آگے جا رہا ہوں. اس کے بعد بنو قریظہ کو ایسی سزا دی جاتی ہے جیسی سزا بنو نذیر اور بنو قینقاع کو بھی نہیں دی گئی تھی. انشاءاللہ اس کی تفصیلات اگلی قسط میں سنیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.